حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے عہدیداران کو، کارکنان کو، کہ عہدہ بھی ایک عہد ہے، خدمت بھی ایک عہد ہے جو خدا اور اس کے بندے سے ایک کارکن، ایک عہدیدار اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے کرتا ہے۔ اگر ہر عہدیدار یہ سمجھنے لگ جائے کہ نہ صرف قول سے بلکہ دل کی گہرائیوں سے اس بات پر قائم ہو کہ خدمت دین ایک فضل الہی ہے، میری غلط سوچوں سے یہ فضل مجھ سے کہیں چھن نہ جائے، تو ہماری ترقی کی رفتار اللہ تعالیٰ کے فضل سے کئی گناہ بڑھ سکتی ہے۔ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ایک سوچنے کا مقام ہے کہ امانت ایمان کا حصہ ہے۔ اگر امانت کی صحیح ادائیگی نہیں کر رہے، اگر اپنے عہد پر صحیح طرح کاربند نہیں، جو حدود تمہارے لیے متعین کی گئی ہیں ان میں رہ کر خدمت انجام نہیں دے رہے، تو اس حدیث کی روح سے ایسے شخص میں دین ہی نہیں، اور دین کو درست کرنے کے لیے اپنی زبان کو درست کرنا ہوگا۔ اور فرمایا کہ زبان اس وقت تک درست نہ ہوگی جب تک دل درست نہ ہوگا، اور پھر ایک کڑی سے دوسری کڑی ملتی چلی جائے گی۔ تو حسین معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے ان تمام امور کی درستگی ضروری ہے۔ ایک بات اور واضح ہو کہ صرف منہ سے یہ کہہ دینے سے کہ میرا دل درست ہے کافی نہیں۔ ہر وقت ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، وہ ہمارے پاتال تک سے واقف ہے، وہ سمیع و بصیر ہے۔ اس لیے اپنے تمام قبلے درست کرنے پڑیں گے، تو خدمت دین کرنے کے موقع بھی ملتے رہیں گے۔ تو یہ تقوی کے معیار قائم رہیں گے تو نظام جماعت بھی مضبوط ہوگا اور ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایسے عہدیدار جو پورے تقوی کے ساتھ خدمت سر انجام دیتے ہیں اور دے رہے ہیں، ان کے لیے ایک حدیث میں جو میں پڑھتا ہوں ایک خوشخبری ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان جو مسلمانوں کے اموال کا نگران مقرر ہوا، وہ امین اور دیانتدار ہے، اور جو اسے حکم دیا جائے اسے صحیح صحیح نافذ کرتا ہے، اور جسے کچھ دینے کا حکم دیا جاتا ہے اسے پوری بشاشت اور خوش دلی کے ساتھ اس کا حق سمجھتے ہوئے دیتا ہے، تو ایسا شخص بھی عملاً صدقہ دینے والے کی طرح صدقہ دینے والا شمار ہوگا۔ صحیح مسلم۔ تو دیکھیں نیکی سے کس طرح نیکیاں نکلتی چلی جا رہی ہیں۔ خدا کی جماعت کی خدمت کا موقع بھی ملا، خدا کی مخلوق کی خدمت کا موقع بھی ملا، حکم کی پابندی کر کے، امانت کی ادائیگی کر کے صدقے کا ثواب بھی کما لیا، بلاؤں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہو گئی۔ حوالہ خطبہ جمعہ 8 اگست 2003۔